ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آفتاب صداقت اور خدا کے مقدس کلام کا آج بہت ہی زبردست موضوع یہاں پر چھڑا ہوا تھا، اور ہم سیکھ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اور اس معاملے کو سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ارشد نذیر صاحب ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو بھی آپ کی شاگردی میں آئے ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص بات اور ان کو یہ تعلیم دی جائے کہ وہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ پادری صاحب آپ ہمیں مزید اس تعلق سے سکھائیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اب شیخ خوجہ نے جب بپتسمے کے تعلق سے سیکھا اور تعلیم حاصل کی، جی، تو آج ہمارے جتنے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں، سننے والے بہن بھائی ہیں، جی جی، ان کو پہلے میں یہی کہوں گا کہ تعلیم لینا بہت ضروری ہے۔ جتنی دیر تک خدا کے کلام کی تعلیم ہمارے اندر نہیں ہے، جی جی، اتنی دیر تک ہم دیکھے وہ کام نہ کریں کہ اس نے یہ کیا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، اس نے ایسے کیا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہمیں پہلے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ایسے ہی، جب ہم دعا کریں گے تو خدا سے ہم پوچھیں گے کہ خداوند میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہ رہا ہوں، کرنا چاہ رہی ہوں، تو کیا مجھے اپنے پاس آنے کا شرف بخشتا ہے؟ خداوند میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ہم کلام مقدس کے مطابق دیکھیں تو آج کچھ لوگ ایسے ہی لوگوں کا چناؤ کر دیتے ہیں، بھئی آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، آپ خدا کا کلام پکڑیں اور منادی کریں۔ اور ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ، تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو وہ تمہیں دے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہمیں خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے، تعلیم کو پانے کی ضرورت ہے۔ دعا میں جب ہم خدا کے حضور جھکیں گے تو خدا ہمیں سکھائے گا، گائیڈ کرے گا کہ بیٹا میں نے آپ کا چناؤ کیا ہے۔ تو خداوند گائیڈ کرے گا کہ آپ فلاں علاقہ میں جا کر انجیل کی منادی کریں، میں اس علاقہ میں، اس شہر میں آپ کو برکت دوں گا۔ بے شک، بے شک۔ تو جتنی دیر تک ہم سیکھ نہیں رہے، آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے بھائی بغیر سیکھے کلام کی منادی کر رہے ہیں، دیکھو دیکھی بھائی اس نے یہ کیا، یہ بھی پاسٹر بن گیا، میں بھی پاسٹر بن جاتا ہوں۔ لیکن وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، نیم کیم تے جان دا خطرہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بس دیکھو دیکھی کلام کو اٹھا کر خدمت کر رہے ہیں، لیکن تعلیم انہوں نے نہیں لی۔ خداوند کا یہ خاص تقاضا ہے کہ ان سب باتوں کی تعلیم دیں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو یہ حکم ہے، یہ ارشاد اعظم ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ جب ارشاد اعظم کو فالو کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری خدمت فروٹفل خدمت ہوگی، ہماری خدمت پھل لائے گی۔ لیکن آج ہم خدا کو دھوکہ دینے والے نہ بنے، بلکہ خدا کے ارشاد اعظم کو مانیں۔ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور خدا کے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ خدا کے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں خدا کے کلام کی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر لیتے رہنا ہے اور ہمیشہ اسی میں بڑھتے رہنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جی بالکل، کہ جب خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری تعلیم کو حاصل کرو، جو میں نے باتیں کہی ہیں ان کو فالو کرو، تو دیکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو چاہے رشتہ دار، عزیز، دوست، بہن بھائی ہمیں چھوڑ دیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جتنی دیر تک ہم زمین پر جیوت ہیں تو خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کبھی بھی ہمیں گرنے نہیں دیتا۔ جب ہم دنیا داری کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ باتیں ہمیں پریشان بھی کرتی ہیں کہ تاکہ ہم خدا سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن
آج تک کسی نے نہ تو خدا کو دیکھا جی، نہ ایسا ہی۔ شیطان کو، لیکن جب لوگ بری باتیں کر کے اپنے خدا کے خادموں کو پریشان کرتے ہیں جی، تو میں جی۔ بتاتا چلوں کہ یہی باتیں جب آتی ہیں انسان کے اندر تو شیطان ان کے اندر کام کر کے بالکل خدا کے خادموں کو ورگ لاتی ہے۔ بالکل ایسا لیکن جب ہم ڈٹے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، تو خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور کبھی بھی گرنے نہیں دیتا۔ بالکل ایسا ہی وہی بات جو اس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک یہ بہت ہمیشہ بڑا وعدہ ہے۔ تمہارے ساتھ ایسے ہوں، تو ہمیں اس بات کو کبھی بھی نہیں بولنا جی جی جو اس نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی بھی تنہا یتیم نہ چھوڑوں گا۔ بالکل، لیکن بالکل۔ لوگ چھوڑ سکتے ہیں، دوست چھوڑ سکتے ہیں، بالکل۔ لیکن خدا ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑ یہ سکتا۔ وہی خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا بیان ہے کہ بالکل۔ میرے اندر یہ قوت موجود ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، کبھی تم سے جدا نہیں ہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ بالکل۔ لیکن ان کے لیے ہے جو اس کی تعلیم لیتے ہیں اور ان سب باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل کرنے کے لیے جو احکامات ہیں پھر ہمیں ان کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ بالکل۔ اور وہ جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں، خاص طور پہ چاروں انجیلی بیانات کو، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا سکھایا، اور اس کو ڈھونڈ کے ان باتوں پر عمل کریں جن کا اس نے حکم دیا، تو پھر یہ وعدہ پورا ہوگا کہ خداوند نے جو کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ بہت بڑا وعدہ ہے، ایسا کسی نے بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بالکل، کیونکہ دنیا میں بہت سارے نبی آئے لیکن ایسا وعدہ کسی نے نہیں کیا ایسا ہی ہے کہ بھی میں آپ کے لیے یہ کروں گا، لیکن اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں، جی، یعنی بالکل، کہ جی۔ روح حق، اور پھر جاتا ہوں، پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، دنیا کے کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے یہ وعدہ نہیں کیا، ایسا ہی ہے۔ کیونکہ وہ کبھی بھی ہمیں یہ واحد تنہا ہستی ہے۔ اور یتیم نہیں چھوڑنا جی، چاہتا، جی، جی۔ کیونکہ وہ حقیقی ہمارا باپ ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ بالکل، تو میرے بالکل۔ عزیز سننے والے بہن بھائیوں، میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمارے لیے زندگی ہے، خدا کا بالکل۔ کلام ہی ہے جو ہمارے لیے روشنی ہے، خدا ایسا ہی کا ہے۔ کلام ہی ہے جو ہمیں طریقوں سے نکالتا ہے۔ بالکل، تو ہمیں بالکل۔ طریقی سے نکلنے کے لیے خدا کے کلام کو فالو کرتے رہنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق ہی زندگی گزارنی، اور کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ خدا ہے تو ہم ہیں، اگر خدا نہ ہوتا تو ہم کیسے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ اس کی موجودگی کا اعلان ہے جی۔ کہ ہم موجود ہیں۔ جی 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 تو اسی طرح ہی ہمیں خدا کے حضور کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ جی بالکل۔ جیسے ہمارے کچھ بھائی شک کرتے ہیں کہ بائبل مقدس بدل چکی ہے، جی جی لیکن اس وقت شاگردوں نے بھی پہاڑ پر کچھ نے تو ایمان رکھا، سجدہ کیا، بالکل۔ اور کچھ نے شک کیا کہ شاید جو زندہ ہو کے سامنے ہمارے آیا شاید یہ مسیح ہے یا نہیں ہے۔ ہے یا نہیں۔ جی لیکن یسوع مسیح حقیقت میں وہی تھے، جی لیکن بالکل۔ آج ہم شک پر ہی بائبل کو پڑھ رہے ہیں، شک پر ہی خدا کے کلام کو جو ہے نا سن کر سنا رہے ہیں، لیکن تعلیم نہیں لے رہے۔ ہمیں خاص بات جو یہی ہے جی کہ ہمیں تعلیم لینی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ مستند چیز ہے، کوئی اس میں کوئی شک والی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے شک کیا ان کا وجود نہیں ہے، جو قائم رہے ان کا وجود ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک مقام ہے اور پھر یہ قائم ہے۔ جو باتیں اس وقت ہوئیں اس کے ہمارے پاس بہت سے اثبات بھی موجود ہیں کہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بہت سے اثبات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی زندہ ہوئے اور پھر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ تو یہ شک کی تو گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں دیکھیں سر پاسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی۔ جب شک کیا تو یسوع مسیح نے ان کے پاس آ کر باتیں کی اور ان سے ایک بہت بڑی بات کہی کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ بہت بڑا دعویٰ، بہت بڑی بات، کیونکہ کسی نے نہیں ایسی بات کہی، کیونکہ وہ صاحب اختیار تھے، اور انہوں نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے کہ تم کیا کرو کہ سب قوموں میں جا کر
ان کو شاگرد بناؤ. آج ہم اپنے ہی لوگوں میں گھوم رہے ہیں, لیکن ہمیں قوموں میں جانا ہے, غیر قوم میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے, ان کو شاگرد بنانا ہے. کہ ہم جس جگہ پر بھی ہیں اس کے ارد گرد جتنی بھی دیگر اقوام ہیں ان میں ہم نے مسیح کی تعلیم کو پہنچانا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جی جی. اور کئی دفعہ ہم پر سب مشاہدے کی بات ہے کہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف بائبل مقدس اٹھا کے یا بائبل مقدس ساتھ لے کے جا کے ہم کسی کو تعلیم دے سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے انجیل کو ظاہر کریں. اور دوسری بات اس پہ میں یہی سر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ خادمین کو میں نے اس دور سے بھی دیکھا جی جی کہ صرف گھروں میں جاتے ہیں, دعا کی اور ہدیہ لیا اور دوسرے گھر چلے گئے. یہ تعلیم نہیں دے رہے. جی جی جی. ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. یہ ارشاد اعظم کی تکمیل میں ایک رکاوٹ ہے. رکاوٹ ہے بالکل. جی پر سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عزیز ناظرین, آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ارشد صاحب موجود تھے جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ہمیں قائل کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو حکم دیا کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. ہمیں اپنے کردار سے, اپنی گفتگو سے مسیح کو ظاہر کرنا ہے تاکہ بہت سی اقوام کے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں. سو آئیں ہم اپنے سر خداوند کے حضور شکر گزاری کے ساتھ جھکائیں, دعا مانگے. جتنے بھی عزیز ناظرین کسی بیماری میں, کسی مشکل میں گرے ہیں وہ میرے ساتھ دعا میں متفق ہوں تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں معجزات کرے. آئیں جھکیں اور دعا مانگیں. مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ, آپ کے بے حد شکر گزار ہیں خداوند اس بات کے لیے کہ تو ہمارا پروردگار ہے جو ہمیں ہر لحاظ سے سنبھالتا اور برکت دیتا ہے. توفیق بخش کہ ہم اپنے کردار اور گفتار سے آپ کے پاک نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بنے. اے مہربان خدا, جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے تو شفا عطا فرما, ابلیس کی گرفت میں ہے تو آزادی بخش دے, کاروباری مشکلات رکاوٹوں میں گرا ہے تو خداوند اپنے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مکمل طور پر بحال کر دیجئے. پاک خدا جو بیٹیاں بہنیں اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں یا پاک خدا باہر جا کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تو خداوند تو آمد و رفت میں ہر طرح کے حادثات اور مشکلات سے اپنے لوگوں کی محافظت فرما. جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ان کے بھی ساتھ ہو اور ہر طرح کی مشکلات کو ہمیشہ کے لیے دور فرما. قادر مطلق خدا, ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے, اس کے آنرز کے لیے, اس کی ساری ٹیم کے لیے برکت اور سلامتی چاہتے اور التجا کرتے ہیں کہ اس چینل کو اپنے جلال کے لیے, اپنی بادشاہی کے لیے اور انجیل کی منادی کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کیجئے. اے پاک خدا, ہماری اس وقت منت دعا التجا کو سن کر قبول و منظور فرما, کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں مانگتے ہیں, آمین. عزیز ناظرین, آج ہمارے پروگرام کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ پادری اعجاز یوسف کو اجازت دیجیے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلی ویژن.